Ave Maria, Catholic TV, a journey of peace and hope. बाप और बेटे रुल कुदस के नाम से आमीन। आवे मारिया कैथलिक टीवी के प्रोग्राम हमारा फ़ख्र की जानिब से मैं आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। और नाजरीन, हमारा फ़ख्र एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम आपके साथ मुलाकात करवाते हैं ऐसी पर्सनैलिटीज़ की जिन्होंने पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान में रहकर हमारी मसीही कौम का नाम जो है वो रोशन किया है। बिल्कुल आज एक ऐसी हस्ती के साथ मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जिनका ताल्लुक़ जो है वो काहिनाना बरादरी से है। वो इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस में सीनियर प्रीस्ट की हैसियत रखते हैं और उनकी ग्रां कदर खिदमात हैं, ना सिर्फ डायसिस में पासबानी खिदमात, काहिनाना खिदमात, बल्कि इसके साथ साथ उनकी बेशुमार अदबी खिदमात हैं। वो हमारी मसीही कौम का फ़ख्र हैं, वो अदब की दुनिया का एक अजीम नाम है। लोग उनको सेला के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं और उनकी जो है बहुत सारी कुतब जो हैं वो तहरीर उन्होंने की हैं शायरी के लिहाज से। इसके साथ साथ उनके मुख्तलिफ़ एल्बम्स जो हैं वो रिलीज़ हुए हैं मुख्तलिफ़ ज़बानों में। वो उर्दू, पंजाबी और अंग्रेज़ी ज़बान के बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छी नसर लिखते हैं, बहुत अच्छी शायरी करते हैं और उनके लिखे हुए गीत यूखरिस्ती पाक मास में जो है वो बहुत ही अच्छे से लोग गाते हैं, बजाते हैं, सुनते हैं और खुदा से बरकत पाते हैं। तो आए, मेरी मुराद रेवरेंड फादर सुहेल पैट्रिक से है। आए उनकी ज़िंदगी पर ये खूबसूरत रिपोर्ट देखते हैं।
جی ناظرین، ریورنڈ فادر سہیل پیٹرک کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ان کی اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس میں گراں قدر خدمات ہیں اور ادب کی دنیا سے ان کا گہرا تعلق ہے. تو میں ریورنڈ فادر سہیل پیٹرک آپ کو آوے ماریا کیتھلک ٹی وی میں نہایت ہی محبت کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. میں سب سے پہلے آوے ماریا ٹی وی کے انعقاد پر آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد صاحب کو مبارکباد دینا چاہوں گا. ان کی پوری ٹیم کو اس عظیم کاوش پر مبارکباد دینا چاہوں گا اور امید ہے کہ آوے ماریا یوٹیوب چینل جو ہے اسی طرح کے بہت اور اچھے ایمان افروز پروگرام جو ہے سامعین کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. فاجی ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. تو فاجی ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ کو فادر سہیل پیٹرک کے نام سے تو سب جانتے ہیں، لیکن آپ کی فیملی کے بارے میں، آپ کے شہر کے بارے میں یا آپ کے آباء و اجداد کے بارے میں میرا خیال بہت کم لوگ جانتے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے ناظرین سے جو ہے اپنی خاندان کے بارے میں، اپنے آباء و اجداد کے بارے میں شیئر کریں. سب سے پہلے تو میں خدا باپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری آنکھ ایک ایسے گھرانے میں کھلی جو ایک کیتھلک مسیحی گھرانہ تھا. میں نے ہمیشہ اپنے ابا جی کو، اپنی امی کو، اپنی تائی امی کو خدا کی قربت میں دیکھا ہے، خدا کے بہت قریب دیکھا ہے. ہم لوگ پشاور شہر کے رہنے والے ہیں. پشاور سے ہی میرے آباء و اجداد کا تعلق ہے. میرے ددیال، میرے ننیال، یہ سب پشاور کے رہنے والے ہیں. ناظرین، پشاور ایک ایسا پاکستان کا صوبے کا حصہ ہے، خیبر پختونخوا کا کیپٹل ہے، اور بہت سارے ہمارے جو مسیحیت زیادہ وہ پنجاب سائیڈ سے ہے، لیکن ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے خیبر پختونخوا سے یعنی پشاور سٹی سے جو ہے ایک ایسے کاہن کو چنا جو پاکستان میں ایک اپنا نام رکھتے ہیں. تو ناظرین، فاجی کا تعلق پشاور سے ہے اور مجھے امید ہے کہ فاجی پشتو جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے بھی ہوں گے اور بولتے بھی ہوں گے. تو فاجی میں آپ کو پشتو زبان میں خوش آمدید کہتا ہوں. پاک خیر راگلے. بہت بہت شکریہ ڈیرا میرا بانی. تھینک یو فاجی. فاجی ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. تو آپ کی جو ابتدائی تعلیم ہے کہاں سے آپ نے حاصل کی اور کس طرح آپ کو جو ہے وہ کہانت کی طرف آپ آئے؟ کس طرح آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ آپ کاہن بن کر کلیسیا کی خدمت کریں؟ سب سے پہلے میں اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ خدا باپ کا شکر ہے کہ ہماری کیتھلک چرچ نے بہت سی جگہوں پہ ایسے ادارے قائم کیے ہیں جو تعلیمی جو انخلا ہے یا تعلیمی جو ایک کمی ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے پورا کر رہے ہیں. جی جی. اور میں بھی خوش قسمت ہوئی کہ سینٹ جان ہائی اسکول پشاور میں میں نے اسٹڈی کی. میٹرک وہاں سے میں نے پاس کیا. پھر ایف اے جو ہے میں نے لاہور پنجاب سے پنجاب یونیورسٹی سے اور پنجاب یونیورسٹی سے میں نے بی اے کیا. بی اے گریجویشن کی. جی. اور فاجی آپ نے میں نے پڑھا ہے آپ کے بارے میں، آپ نے اعلیٰ جو تربیت ہے وہ پیس اسٹڈیز میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی. تو ماسٹر کی ڈگری آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ یہ بھی میرے لیے ایک بڑے آنر کی بات تھی کہ سوشل اسٹڈیز میں مجھے پڑھنے کا موقع ملا، اور یہ ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی تھی آسٹریا میں. ہاں جی. تو وہاں پہ جو تھی پوری دنیا سے جتنے بھی پیس اسٹڈیز کرنے کے حوالے سے جتنے بھی لوگ تھے، جی تمام بر اعظم سے تقریباً لوگ اس یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آئے. اس کو کہتے ہیں EPU. جی جی. یورپین پیس یونیورسٹی. یورپین پیس یونیورسٹی. سو فاجی آپ کی کلاس میں کوئی خاص آپ کے جو کلاس فیلو ہیں جو جن کا تعلق پاکستان سے ہو یا پاکستان سے باہر، جو آپ کے بہت کلوز فرینڈ ہوں؟ کلوز فرینڈ میرے جو ہیں تقریباً ہر جگہ پہ ہیں دنیا میں، کیونکہ خدا کا شکر ہے کہ انٹرنیشنلی ایکسپوجر کرنے کا موقع ملا ہے. تو پوری دنیا میں ایسے دوست ہیں. امریکہ میں بہت اچھے دوست ہیں. فادر سیمول سید ہیں، فادر فرانسس تنویر ہیں، فادر شفیق حیات ہیں، عظیم شراز میرے بڑے اچھے دوست ہیں. اس کے علاوہ جو ہے انگلینڈ میں فادر ایمینول نذیر مانی جو ہیں میرے بڑے اچھے دوست ہیں. فادر ریورنڈ فلک شیر میرے بہت اچھے دوست ہیں. پاکستان میں فادر آصف، فادر یوسف، فادر سرفراز اور
بہت سے سارے دوست ہیں. یہ فادر ایمینول نظیم مانی یہ میرے بھی ڈائریکٹر رہ چکے ہیں اور یقیناً یہ جتنی شخصیات کے بارے میں فاجی نے بتایا یہ سب ادبی ہیں, تو ظاہر ہے فاجی کا تعلق جو ہے وہ ادب کی دنیا سے ہے. فاجی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ جو ہمارے پنجاب کے ابھی وزیر اعلیٰ ہیں جناب عثمان بزدار صاحب, وہ آپ کے بہت اچھے دوست ہیں, تو یہ کس طرح کب وہ آپ کے دوست بنے اور کہاں پر آپ کی پہلی ملاقات ہوئی اور کس طرح یہ دوستی جو ہے وہ پھر پروان چلی, تو ہمارے ناظرین کو بتائیں. 2001 میں جی پوری دنیا سے ایک امریکہ کا پروگرام تھا, گراس روٹس ڈیموکریسی پہ ایک انٹرنیشنل پروگرام تھا. جی تو انٹرنیشنل وزٹرس کا جو یہ پروگرام تھا, اس پروگرام میں پاکستان سے بینگ اے ریلیجس لیڈر مجھے منتخب کیا گیا, اور بینگ اے پولیٹیکل لیڈر عثمان بزدار صاحب کو چنا گیا. بہت اور پوری دنیا سے جتنے بھی ان کے سیاسی اور مذہبی لیڈر تھے وہاں پہ ان کا اکٹھ تھا امریکہ میں. 6 ریاستوں میں ہم نے مل کے وہاں پہ گراس روٹ لیول پہ جو کام ہو رہے تھے وہ شریک کیے. اور اس وقت عثمان بزدار صاحب جو تھے وہ ناظم تھے. تو اس وقت ہم دونوں کا وقت بہت اچھا گزرا, بہت کچھ ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ملا, بہت ایک دوسرے کے قریب رہنے کا موقع ملا. تو وہاں پہ ہماری ایک دوستی ڈیولپ ہوئی. تو جب وزیر اعلیٰ صاحب کا عہدے پہ وہ منتخب ہوئے تو مجھے یہ بڑا فخر ہے کہ انہوں نے مجھے خود یاد رکھا. واہ, بہت انہوں نے خود مجھے بلایا, میرے ساتھ بیٹھے, مجھے ٹائم دیا, اور مجھے کہا کہ کوئی خدمت بتائیں. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں انہوں نے مجھے مدعو کیا, مجھے دعوت دی, اور مجھے یہ اچھا لگا کہ اس جگہ پہ پہنچ کے بھی آج بھی میں ان کو یاد تھا. نہ بھی مجھے بلاتے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی, لیکن میں خوش تھا کہ انہوں نے مجھے وہاں پہ جتنا پروٹوکال دیا, جتنی مجھے عزت دی. اور ابھی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ عزت بخشے, جو بندہ وہاں پہ پہنچ کے بھی دوسرے بندوں کو یاد رکھتا ہے. اور یہ ایک بہت اچھی خوبی فاجی نے جناب عثمان بزدار صاحب کی بتائی کہ اتنے سالوں کے بعد جب وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تو فاجی کو ادھر نہیں پتا تھا کہ یہ ایک دن وزیر اعلیٰ بنیں گے, کیونکہ ان کا تعلق تو سیاست سے تھا اور ہے بھی. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ترقی کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ فاجی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو انٹرفیتھ ہارمنی, انٹرفیتھ ڈائیلاگ کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں, تو اس کے یہ کیسا تجربہ ہے انٹرفیتھ ہارمنی اور ڈائیلاگ کے بارے میں؟ دیکھیں, جس طرح میں نے بتایا نا کہ ایک جتنے ہمارے جیسے سینٹ فرانسس آف اسیسی کہ اس کائنات کو انہوں نے اپنی ایک ماں سمجھا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی اس وقت جو دنیا کو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اس وقت دنیا خانوں میں پڑ چکی ہے. ٹھیک ہے, فرقوں کے خانے ہیں, مذاہب کے خانے ہیں, سوشل کلاسزم جو ہے یہ بہت طرف ہے. تو مجھے یہ ایسے لگتا ہے جیسے بابا نجمی کہتے ہیں نا کہ یہ ترتیب ربدی ہوندی, ربدی قسمیں سب دی ہوندی, کہ شاید ابھی یہ دنیا جو ہے بڑھ چکی ہے. تو ابھی بھی ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ مختلف ہونا جو ہے یہ کوئی احساس برتری اور احساس سے کمتری ہونے کا احساس نہیں ہے. ٹھیک ہے, مختلف ہونا خوبصورتی ہے. اگر میرا کوئی بھائی مسلم ہے, میں کرسچن ہوں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بینگ اے کرسچن میں اس سے زیادہ اچھا ہوں, وہ کم اچھا ہے. یا کوئی ہندو ہے وہ کرسچن سے اچھا ہے. ہم جیسے بھی ہیں, ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ اچھا ہے, اور ہم اس اچھا ہونے کو جو کیا کہتے ہیں کہ قبول بھی کریں, اس کا احترام بھی کریں. یہ زندگی کی رنگا رنگی ہے, خوبصورتی ہے. آپ مجھ سے مختلف ہیں, میں آپ سے مختلف ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ سے بہتر ہوں یا آپ مجھ سے بہتر ہیں. آپ بھی بہتر ہیں, میں بھی بہتر ہوں. اور یہی یہ جو ڈائیلاگ ہے انٹرفیتھ ہارمنی, یہی اس کا میسج ہے کہ ہم مختلف نسلوں سے ہمارا تعلق ہے, قوموں سے تعلق ہے, مختلف قبیلوں اور ثقافتوں اور کلچر سے تعلق ہے, لیکن پھر بھی ہم ایک ہیں. یونٹی ان ڈائیورسٹی. بالکل یونٹی ان ڈائیورسٹی. اور ہمیں اسی پیغام کو لے کر دنیا میں عام کرنا ہے, یہی ہمارا فخر ہے. کہتے ہیں فاجی آپ ایک کاہن بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پاسبانی خدمت بھی سر انجام دیتے ہیں, پیرشز میں کام کرنا, پاسٹر ورک کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ادب کو جو ہے ایک بہت زیادہ اہمیت دی ہے, بلکہ ادب کو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ اور پہچان بنایا ہے. تو آپ اردو میں بھی شاعری کرتے ہیں, پنجابی میں بھی اور انگریزی میں بھی. تو یہ ادب سے آپ کا جو تعلق ہے یا لگاؤ ہے, یہ کب شروع ہوا؟ یہ میرا تعلق مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ
فاضل مختار عالم صاحب جو تھے جب پشاور تشریف لائے جی تو اس وقت میں 4th کلاس میں پڑھتا تھا. جی جی تو اس وقت ہم تقریباً 15-16 آلٹر بوائز تھے. تو فادر جی کے بہت قریب رہنے کا موقع ملا. جی جی ان سے ان کی شاعری سننے کا موقع ملا. ان کے پاس رہ کے جو جتنے بھی پنجابی ادب کے شعراء تھے, جی جی صوفی بزرگ تھے, ان کے بارے میں جاننے کا موقع ملا اور وہیں سے ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہوا. جی یعنی آپ کے اندر ایک یہ تڑپ جو ہے ہاں جی وہ پیدا ہوئی. یہ بھی شروع میں ہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ادب اگر نہ ہوتا تو شاید میں باادب نہ ہوتا. بادب ہاں جی. ادب نے مجھے زندگی کو سمجھنا سکھایا ہے, اپنے آپ کو سمجھنا سکھایا ہے. زندگی کے جو جتنے بھی مسائل ہیں جی جی ان کو جیسے ہوتا ہے ایک اشارہ ملتا ہے, جی مسائل کو جاننے کا موقع ملا, مسائل کے حل بھی ادب میں تلاش ہوئے. اور اپنی ذات کی سے جو کیا کہتے ہیں اپنی ذات کی تلاش جو تھی ادب پڑھنے کے بعد ہی میں نے یہ سفر شروع کیا, جو ایک اندرونی سفر ہوتا ہے, ایک روحانی سفر ہوتا ہے. تو فاجیہ آپ صوفیزم سے کافی گہرا لگاؤ رکھتے ہیں, یعنی صوفیانہ آپ کی شاعری میں بھی صوفیزم پایا جاتا ہے اور صوفیانہ کلام پایا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے اکثر دیکھا بھی ہے کہ آپ نیچر سے بھی گہرا لگاؤ رکھتے ہیں. اس کے بارے میں آپ بتائیں, صوفیزم اور نیچر کے ساتھ آپ کیا. دیکھیں صوفیزم اور نیچر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ایک جان ایک قلم ہے. جی کہ صوفی جتنے بھی ہمارے چاہے سینٹ جان آف دا کراس تھی, جی جی سینٹ ٹریزا آف حویلا تھیں, جی جی دوسرے پنجابی جو صوفی تھے, ان کو میں نے دیکھا کہ یہ نیچر سے جڑے تھے, نیچر سے کنیکٹڈ تھے. سینٹ فرانسس آف اسیسی جو تھے بالکل وہ بہت زیادہ نیچر کی ہر چیز سے پیار کرنے والے تھے. تو ایسے لوگوں سے مجھے یہ ملا کہ جیسے یہ زمین, یہ کائنات میری ماں ہے, اور اس ماں کی ہم نے عزت کرنی ہے, اس ماں کو پیار کرنا ہے, اور اس ماں سے جڑی ہر چیز کو پیار کرنا ہے, ہر رنگ کو پیار کرنا ہے. بالکل. اور جیسے فرانسس آف اسیسی جو ہے وہ سورج کو اپنا بھائی کہہ کر پکارتا ہے, اس دھرتی کو اپنی ماں کہہ کر پکارتا ہے. اور بالکل اسی طرح کوئی بھی شاعر ہے, کوئی بھی جو ادب ہے سے تعلق رکھتی ہے ہستی, جب تک وہ نیچر سے پیار نہیں کرتے, جب تک وہ نیچر کے اندر جو ہے وہ گہرے طور پر دھیان و گیان نہیں کرتے, تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا کلام اور اچھا الہام بھی جو ہے وہ نازل مجھے بڑا اچھا ایک شعر گیت لکھا تھا کہ سب ماؤں کی ماں تو دھرتی, سب ماؤں کی ماں, تجھ سے سارے رشتے ناتے, تجھ سے سارا جہاں, سب ماؤں کی ماں تو دھرتی, سب ماؤں کی ماں. واہ جی واہ, کتنی خوبصورت یہ الفاظ ہیں کہ جو دھرتی ہے یہ ہماری ماں کی مانند ہے. جب ہم اس جہاں فانی سے کوچ کرتے ہیں تو یہی دھرتی ماں جو ہے وہ ہمیں اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. اور کلام میں بھی لکھا ہے کہ اے انسان تو خاک ہے اور خاک ہی میں لوٹ جائے گا. بالکل اسی زمین سے ہم بہت ساری نعمتیں حاصل کرتے ہیں. تو فاجی آپ نے کافی ساری شاعری کی ہے, اور جو ہے اردو میں, پنجابی میں, تو اب تک آپ کی کون سی کتابیں جو ہیں وہ چھپ چکی ہیں, جو شائع ہو چکی ہیں, ان کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں. اور پہلی کتاب کب چھپی آپ کی؟ پہلی کتاب میری 2001 میں پبلش ہوئی. جی جی. اور وہ تھی ذرے وچ خدائی. ذرے وچ خدائی. ذرے وچ خدائی. بالکل. کہ یہ پوری جو ایک ذرے میں بھی خدائی چھپی ہے. اسپینوزا کا یہ تصور تھا بیسیکلی کہ کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی خدائی چھپی ہے, خدائی چھپی ہے, اگر دیکھنے والی آنکھ ہو. جی 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 بالکل. آپ آج بھی یہ منظر دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کائنات جو ہے, ہم خدا کو کہتے ہیں کہ خدا کو ڈھونڈنے کی بات کرتے ہیں, ہم کائنات کو ڈھونڈ لیں تو شاید ہم خدا تک جو ہے وہ رسائی حاصل کر سکیں. کائنات سب سے بڑا دروازہ ہے رب تک پہنچنے کا, خدا تک پہنچنے کا. اب بلاہٹ کا آپ نے پوچھا تھا. جی جی. بلاہٹ میں جو پہلا فیکٹر میں نے بیان کیا کہ میرا خاندان. جی فاجی. ٹھیک ہے, کہ جس میں میں نے ایک مسیح ماحول میں میں نے پرورش پائی. جی جی. اور اپنے خاندان سے جس طرح میں نے واقعہ بیان کیا, میری نانی مجھے چرچ لے کے گئیں. جی. اس کے بعد میں چرچ سے باہر نہیں نکلا. جی. اور یہ بہت خوبصورت بات کہ چرچ جیسے تھا, کبھی میرے جو والدین تھے جب انہوں نے مجھے ڈھونڈنا ہوتا تو کہ گرجے ہوئے گا, گرجے ہوئے گا, ٹھیک ہے نا. تو مجھے وہ بہت جیسے ہوتا تھا کہ چرچ جیسے ایک زندگی کا حصہ بن چکا تھا. اور یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے اس وقت کے جو ہمارے کاہن تھے. فادر جان ولیم, فادر جانی تھے, فادر مختار عالم وہاں پہ تھے. ان لوگوں نے وہاں پہ ایک ایسا ماحول بنا رکھا تھا کہ چرچ ہماری زندگی بن چکا تھا. لوگ چرچ کی طرف کھینچے چلے آتے. کوائر ممبرز تھے ہم, ریڈرز ہم تھے, مناجات کیا کرتے تھے, آلٹرس بوائے بنے, اور
فادرز کو ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا کہ جیسے اسی وقت دل کرتا تھا کہ ہم بھی ایسے ہوں، ہم نے بھی ایسے کام کرنے. جیسے فادر مختار عالم صاحب نے وہاں پہ ایک چرچ بنایا، بہت بڑا چرچ، گوہاٹی کا چرچ. پھر سینٹ جانس گرلز اسکول جو ہے اس کی انہوں نے تعمیر کی. اور فادر جانی جو تھے، پہلی پاک شاکت جب میں نے لی تو فادر جانی پیرش پریسٹ تھے. اور اس کے علاوہ فادر جانی کا میں نے دیکھا کہ فادر بننے سے لے کے فادر بننے کے بعد بھی انہوں نے میری بڑی رہنمائی کی ہے. جب میں فادر بنا تو انہوں نے کہتے ہیں ہوں تو بی اے کر لیں. یہ کتنی اچھی انہوں نے کہا اپنی تعلیم جاری رکھیں، تحریک دیتے رہے. بی اے جب میں نے کر لیا تو کہتے ہیں ہوں تو ایم اے کرنا ہے، اس کے بعد تو بہنا ہے. انہوں نے بتایا کہ آپ نے ہر 4 5 10 سال میں کچھ نہ کچھ کرتے رہنا. تو ہمیشہ انہوں نے اس بات میں میری حوصلہ افزائی کی. اور اس کے علاوہ فادر مختار جو تھے، جیسے میں نے بتایا کہ بچپن میں سے لے کے آج تک ان کی بھی رہنمائی، ان کی کیا کہتے ہیں زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہے. اور فادر مختار بالکل وہ بھی ہمارے پاکستان کے لیے ایک فخر کا باعث ہیں. ان کا کلام، ان کا ادب، ان کا لہجہ جو ہے وہ اپنی پہچان آپ ہیں. وہ اپنے اندر ایک سمندر کی طرح علم رکھتے ہیں. اور پچھلے دنوں میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ تھے. یقیناً آپ ضرور ان کا پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ کو پسند بھی آیا ہوگا. تو فاجی اس کے بعد کون سی تصنیف جو ہے؟ اس کے بعد پھر میں نے انگلش کی ایک میری کتاب پبلش ہوئی، بینگ نتھنگ. ہاں جی. اور کتنی ابھی تک کون سی کتابیں؟ اور اس کے بعد گھونگھٹ تاکے پبلش ہوئی. گھونگھٹ تاکے، یہ پنجابی میں ذرے ذرے وچ خدائی، وہ بھی پنجابی میں. گھونگھٹ تاکے بھی پنجابی میں، اور اردو میں بھی پبلش ہونے والی ہے. میں سفر میں ہوں. ہاں جی. یہ بھی شاعری ہے، شاعری کے ساتھ ہے تعلق. تو فاجی میں سفر میں ہوں یا ان تینوں جو آپ کی تصانیف ہیں، اب ہمارے ناظرین کے لیے کوئی خاص کلام جو آپ کے دل کو چھوتا ہے، جو آپ کے دل، ویسے تو کلام سارا ہی خدا کی طرف سے الہام ہوتا ہے، تو جو خاص چیز آپ چاہتے ہیں کہ آج یہ ناظرین کو میں سناؤں تو پلیز. ایک میری غزل ہے جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور میں جیسے اس ذات کو اپنے بہت قریب محسوس کرتا ہوں. جی. غزل پیش خدمت ہے. جی فن. تجھ کو خود میں جو اتارا ہوتا، تجھ کو خود میں جو اتارا ہوتا، میں زمین آسماں سارا ہوتا. جی واہ. کہکشائیں میری منزل ہوتی، چاند ہوتا کبھی تارا ہوتا. بہت خوب. اور سارے دریا جی میرا دامن چھوتے، سارے دریا میرا دامن چھوتے، میرا کوئی نہ کنارہ ہوتا. واہ جی واہ. اور خود ہی خود کا میں نظارہ کرتا، جی خود ہی خود کو جو پکارا ہوتا. جی. اور زندگی تجھ کو سمجھنے کے لیے کاش میں پھر سے دوبارہ ہوتا. واہ جی واہ. پریز دی لارڈ. بہت ہی خوبصورت کلام فاجی نے شیئر کیا ہے. فاجی یہ آپ کی کون سی کتاب سے ہیں یہ ابھی آنے والی کتاب میں سفر میں ہوں، اس کتاب میں یہ غزل. تو ناظرین یہ خوشخبری بھی فاجی نے ہمیں سنا دی ہے کہ ان کی جو آنے والی کتاب ہے میں سفر میں ہوں، اور یہ ایسا ٹائٹل ہے کہ یہ کبھی نہ ختم ہونے والا. انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے اختتام تک انسان سفر میں ہی رہتا ہے. اور مجھے لگتا ہے زندگی میں مجھے کبھی کبھی لگتا تھا کہ جیسے نا یہاں پہ آ کے اینڈ ہوگا، تو اس اینڈ سے ایک نیا شروع ہو جاتا ہے، ایک نیا سفر شروع. یہ کیسی جستجو ہونے لگی ہے، ملی منزل کہیں کھونے لگی ہے، اور عجب منزل ہے، منزل پر پہنچ کر نئی منزل شروع ہونے لگی. واہ جی واہ. پریز دی لارڈ. ہر وقت ہم ایک نئی منزل کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور خدا یقیناً اس خدا ہماری زندگی سے بڑے بڑے کام لیتا ہے، اور وہ ہمیں بڑے بڑے ٹارگٹ دیتا ہے جب ہم اپنا آپ اس کو سپرد کرتے ہیں. تو فاجی بینگ اے پریسٹ، آپ بطور کاہن آپ جو ہے ہمارے ناظرین سے اپنی پاسبانی خدمات کے بارے میں تھوڑا سا شیئر کریں. اپنی جو ڈائسز میں آپ کی نمایاں خدمات رہی ہیں تو اس کے بارے میں بتائیں. آپ کب کہانت کے عہدے پر فائز ہوئے اور پھر کہاں سے آپ نے کہانت کا سفر جو ہے وہ شروع کیا؟ 1998 میں جو ہے میں نے کہانت کا سیکرمنٹ حاصل کیا. اس خدمت پہ خدا باپ نے مجھے چنا کہ میں خدا کے لوگوں کی خدمت کر سکوں، خدا کے لوگوں کو آپس میں جوڑ سکوں، کنیکٹر کا ایک رول ادا کر سکوں. اور خدا کا شکر ہے کہ میری زندگی میں کوئی ریگریٹ نہیں. جی ہوتا نا کہ میں یہ نہیں کہ جتنا خدا نے مجھ سے کام چاہا ہے میں نے دل و جان سے کیا ہے. جی مختلف پیرشز میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا، جن میں سب سے پہلے سرگودا تھا، پھر گجرات، خوشاب سے پھر دوبارہ مجھے سرگودا بھیجا گیا.
जी। सरगोदा से कोहाट से फिर मियाँ वाली जी, मियाँ वाली से फिर एबटाबाद से फिर कैथीड्रल लालकोट से बिशप्स हाउस में, और आजकल मैं पेशावर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। तो यकीनन ये ऐसे लग रहा है जैसे पूरी जो डायसिस है उसका आपने एक मेरा ख्वाब है कि खुदा बाप करे कि तमाम पैरिशेस में मैं काम कर सकूं। जी, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। इसके अलावा डायसिस में भी मुझे मौका मिला कि कारितास इस्लामाबाद रावलपिंडी के बोर्ड का मैं हिस्सा रहा, फिर डायसिसन काउंसिल में मैं काफ़ी अर्सा रहा, फिर बिशप रिपन के दौर में विकर जनरल के मैंने काम किया, बीइंग रेक्टर ऑफ द कैथीड्रल के मुझे खिदमत करने का मौका मिला, यूथ डायरेक्टर के तौर पे मैंने काम किया, और सबसे ज़्यादा जो एक मुझे जो काम मैं रूस से मैं कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि खुदा बाप ने मुझे पैदा किया, इंटर रिलीजियस डायलॉग। बहुत जी, प्रेज़ द लॉर्ड। कि किस तरह लोगों के साथ जुड़ना है और किस तरह लोगों की रिस्पेक्ट करनी है, दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी है, और एज ए डायसिसन डायरेक्टर के तौर पे मैं अपनी डायसिस में इंटर रिलीजियस डायलॉग और एक्यूमेनिज्म के हवाले से काम कर रहा हूँ जी। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह फाजी ने शुरू में बताया कि उन्होंने स्टडी जो है, मास्टर की डिग्री जो है वो पीस स्टडीज़ में की है, और ये इंटरनेशनली उन्होंने स्टडी की है। तो डायसिस में उनको इसी मुनासबत से या उनकी इस खिदमत को देखते हुए वो अभी इंटरफेथ हार्मनी पर जो है वो डायसिस में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और ये आजकल जैसे हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, इस दौर में मजहबी हम आंगी बैनुल कलीसिया इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है, और फादर जी इज़ अ पीस एम्बेसडर ऑफ पीस, और हमारी नौजवान नस्ल के लिए, हमारी डायसिस के लिए फ़ख्र का बाइस हैं, हमारी डायसिस के लिए जो है ये खुशी का बाइस हैं कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है खुदा ने उनको जो चुना, उन्होंने कलीसिया के लिए और लोगों की खिदमत के लिए जो है वो वक्फ कर रखी हैं। फाजी, मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ को मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि आप ने 2-3 पैरिशेस में मुकद्दसा मां मरियम की पहाड़ियाँ जो हैं, ग्रोटो जो है वो बनाया। तो क्या आपकी मुकद्दसा मरियम से गहरी अकीदत है, या लोगों की ज़रूरत है, या ये एक शौक़ की वजह से है, क्या है? मैं इस बात को आपके पहले सवाल से भी जोड़ूंगा, उसका मैं शायद मैंने जवाब नहीं दिया जी कि मेरी बुलाहट जो थी मेरे घर से शुरू हुई। जी फाजी। क्योंकि घर में मैंने 2 चीज़ें हमेशा देखी। अपने अब्बू को मैंने ये देखा कि जब भी वो सुबह उठ के काम पे जाने से पहले बाइबल रीडिंग किया करते थे। जी, बहुत बचपन से मैंने उनको देखा, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। हमेशा मुझे जब सुबह मैंने उठ के देखा अपने अब्बू को बाइबल पढ़ के तो काम पे जाते हुए देखा। जी। उसके अलावा दूसरी जो मैंने चीज़ देखी, मेरी जो ताई अम्मी थी, रोज़री उनके हाथ में मैंने देखी। वाह, वेरी। रोज़री की इबादत लगातार, और मेरी ताई अम्मी जब मैं फादर भी बन गया तो मुझे बस कहती थी मुन्नू रोज़रियाँ ले आके दे। वाह, मैं दूजे रोज़री पढ़ती रहूँ मैं। दूजे लोगों की मंडली। अच्छा, वेरी गुड। और ये चीज़ मेरे अंदर थी। एक माँ मरियम की तस्वीर मैंने, पता नहीं, आँख जब मेरी खुली तो माँ मरियम ने बच्चा यीशु को गोद में लिया, वो तस्वीर हमेशा मेरे सामने छप गई। हाँ जी। और चर्च में भी जब मैं पहली दफ़ा, मुझे याद है, मैं कभी ये नहीं भूलूंगा कि मेरी नानी अम्मी, मैं शायद 2nd क्लास में था या 1st क्लास में था, तो मुझे एक दिन कहती हैं आ खुदा दे घर चलिए जी। तो मैं उनकी उंगली पकड़ के, तो मैंने कहा चलें, ठीक है। तो उनकी उंगली पकड़ के पहली दफ़ा मुझे वो खुदा के घर में लेके आई। तो मुझे कहती हैं यह माँ मरियम है, ते दुआ करनी अक्खा मीट के। तो वो ऐसे आंखें मीट के उन्होंने दुआ शुरू की, तो मैंने भी आंखें मीट के, कभी नानी को देखता हूँ, कभी माँ मरियम को देखता हूँ, तो उस वक्त पता नहीं था, लेकिन ये माँ मरियम से मोहब्बत मेरी जैसे तो शुरू से मुझे ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं मेरी अपनी माँ के बाद, या मेरी अपनी माँ से भी बड़ी ये माँ है, जिसको जो मेरी माँ की माँ है, तो वो मेरी भी माँ होगी। बिल्कुल, वो तो मलका कायनात है, खुदा यसुम मसीह की माँ है, तो हम सब की माँ है। और मां मुकद्दसा मरियम से गहरी अकीदत और मोहब्बत रखना यकीनन भी हर एक मसीह का फ़र्ज़ है, क्योंकि मां मुकद्दसा मरियम वो हस्ती है जो वसीला नजात है। तो फाजी जी। और माँ मरियम अगर ना होती मेरी ज़िंदगी में, मुझे पता मैं कहीं ना होता। जी बिल्कुल। माँ मरियम मेरी ज़िंदगी में ना होती तो शायद मैं यीशु हमारे पास ना होता। ठीक है। तो माँ मरियम जो है, मैं अभी रिसेंटली मेरी एक CD वेव स्टूडियो ने जारी की है, नवात ईमान जो है, और इस CD में जो एक सबसे प्यारा मेरी ज़िंदगी का गीत है माँ मरियम, कि मरियम जिस तरह
وہ ہے سب دی ماں. سب دی ماں. واہ. کہ شاید اور وہ گیت میں ایسے ہے کہ جیسے میری ساری محبت میں نے اس ماں گیت میں مریم سے ماں مریم سے اپنی وہ پیش کی ہے. اور آج بھی جہاں پہ میں جاتا ہوں, جب کبھی میں جس ملک میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا, جس پیرش میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا, میں سب سے پہلے ماں مریم کی پہاڑی ڈھونڈتا ہوں. جی جی. پہاڑی نہ ہو, میں تصویر ڈھونڈتا ہوں. جی جی. میں نے اپنے پیرش میں بھی ایک چھوٹا سا, میرے باہر ایک چھوٹی سی پہاڑی بنا رکھی ہے. جی جی. وہ میری جیسے میری ایک زندگی ہے. تو وہ باہر نکلتے ہی سب سے پہلے میں ماں مریم کے پاؤں کو چھوتا ہوں, تو پھر میں اپنی زندگی کے دوسرے کام اور شروع کرتا ہوں. فاجی نے جیسے ابھی سی ڈی دکھائی نغمات ایمان, تو مجھے اس سے یاد ہے فاجی آپ کی 2-3 سیڈیز بھی جو ہیں وہ ریلیز ہوئی ہیں, تو وہ کون کون سی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ کے جو البم جو ریلیز ہوئے ایک ہیں. سی ڈی تھی سب سے پہلی جو تھی, جس کے لیے میں نے تقریباً 3-4 سال ریسرچ کی, عورت کتھا. عورت کتھا. ہاں جی. جی. جس میں عورت کی داستان بیان کی گئی کہ کس طرح عورت جو ہے ایک پیٹریارکل نظام سے ہوتی ہوئی کس طرح جو ہے عورتوں کے حقوق پہ مبنی وہ سی ڈی تھی. تو اس میں نے اسکرپٹ بھی لکھا, اس کے کچھ میں نے گیت بھی لکھے. اس کے بعد میری دوسری سی ڈی تھی, اس پہ میں نے 14 سال کام کیا. جی 14 سال. اور یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیلف ایکچولائزیشن کا ایک میرا سفر تھا, ایک ذات کو ڈھونڈنے کا ایک روحانی میرا ایک سفر تھا. اور اس سی ڈی کا نام تھا او ہونا. سوری فاجی. او ہونا. او ہونا. او ہونا. او ہونا. جی او ہونا. صحیح ٹھیک. کہ ہمیں وہ ہونا ہے جی جیسا وہ ہے, جیسا ہمارا مالک ہے, جیسا کہ او ہونا میں لبا آڑیے جس ہونے وچ ہونا. جی جی. کہ جیسے رب کی موجودگی ہر جگہ پہ ہے. یعنی جو خدا میں جو صفات پائی جاتی ہیں وہ ایک انسان میں ان صفات کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے, اور پھر ہی ہم اس کے. اور سی ڈی میں جو مجھے سب سے زیادہ اچھی بات لگی, میری ایک بہت بڑی خواہش تھی کہ حسین بخش گلو جو ہے وہ میرے کلام کو گائیں. اور یہ پاکستان کے نامور فنکار ہیں, تو انہوں نے سی ڈی میں جو ہے میرے کلام کو گایا. شفقت سلامت نے گایا, ہمارا چنا نے, سائمہ جہاں جو تھی. جی جی. تو بہت مشہور سنگرز ہیں. تو ناظرین ہم آپ کو ایک نغمہ بھی سناتے ہیں اس سی ڈی میں سے, تو آئیں فاجی کی اجازت سے ہم ایک نغمہ جو ہے وہ آپ کو سناتے ہیں ان کی سی ڈی. تھینک یو. مقصد میرا تو سب ہے میرا, تو سب کچھ میرا, تو میرا آسمان, تو ہے میری اڑان, تو میرا آسمان, تو ہے میری نس نس میں تو میری جستجو, میری نس نس میں تو میری جستجو. You are my dream. جی ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ نغمہ جو ہے, یہ گیت جو ہے وہ آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا. تو ابھی فاجی ہمیں وہ سیڈیز دکھائیں گے جو انہوں نے جو ریلیز ہوئی ہیں. تو فاجی کون کون سی سیڈیز جو ہیں اب تک آپ کی ریلیز ہو چکی ہیں؟
اس کے بعد جو میری CD ہونا کے بعد تھی سونا آپ جناب، سونا آپ جناب، سونا آپ جناب، کہ یہ بھی آپ کا ایک آڈیو میں کہ ہاں جی کہ وہی سب سے سونی ہستی ہے، وہی سب سے خوبصورت ہستی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ تیسری تھی میری میں سفر میں ہوں، میں سفر میں، یہ اردو میں کو آپ کتابی شکل میں بھی، پہلی 2 CDs پنجابی میں تھی، یہ اردو میں تھی، یہ اردو میں، ہاں جی۔ اور اس کے بعد ہستی کے گیت جو تھی میری چوتھی CD تھی، جو 3 زبانوں میں ریلیز ہوئی، جس میں انگلش، اردو اور پنجابی جو تھے سانگز تھے۔ اور میرے لیے بڑی بات تھی کہ امریکن میرے ایک دوست تھے جیف، انہوں نے CD میں سنگنگ کی۔ اوکے، ویری نائس، بہت اچھے۔ تو انٹرنیشنل پرسنالٹی ہیں، اسی لیے فاجی ہمارا فخر ہے، ہماری شان ہے، مسیحی قوم کی آن ہے اور اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس کی پہچان ہے۔ سو فاجی، ہم اپنے آپ کی سارے کام کے لیے، ساری آپ کی اس ریسرچ کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں، فاجی نے بتایا کہ مجھے 14 سال لگے ہیں ایک CD کو ترتیب دینے کے لیے۔ تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 1 ہفتے کے بعد، 2 ہفتے کے بعد کسی کا ادھر گیت آ رہا ہے، کسی کا ادھر گیت آ رہا ہے، یعنی جلدی جلدی جو ہے وہ گیت آ رہے ہیں تاکہ ہم فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر وائرل ہوں، جبکہ یہ ایک تحقیقی عمل ہوتا ہے، یہ ریسرچ پر مبنی ہوتا ہے اور اس پر گہرا دھیان و گیان چاہیے ہوتا ہے تاکہ جو چیز آپ لکھ رہے ہیں، جو بنا رہے ہیں، وہ دوسروں کے لیے کس طرح جو ہے وہ تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ تو فاجی، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بتایا کہ مجھے مقدس مریم سے گہری عقیدت ہے، تو دوران اس ساری خدمت میں آپ کو میرے 25 سال فاجی کہانت 2023 میں 25 سال مجھے ہو جائیں گے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ 22واں سال، 23 سال ہو چکے ہیں فاجی کو بطور کاہن۔ تو فاجی ان 23 سالوں میں آپ نہ صرف پاکستان میں، پورے پاکستان میں کافی جگہوں پر آپ نے وزٹ کیا ہے، اس کے علاوہ آپ کو انٹرنیشنلی بہت سارے ایکسپوجر ملے ہیں جہاں پر آپ نے مختلف سیمینارز میں اور مختلف جو ہے وہ پروگرامز میں شرکت کی ہے۔ تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ بیرون ملک کا تجربہ کیسا رہا اور کوئی ایسا خاص واقعہ یا کوئی ایسا سفر جو آپ کی زندگی کے لیے ایک تبدیلی کا باعث بنا ہو یا آپ کو کبھی نہیں بھولتا؟ دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ سفر وسیلہ ظفر، جی کہ زندگی میں نے جتنے بھی سفر کیے ہیں، ہر سفر پہ زندگی کا ایک نیا دروازہ کھلا ہے، نیا دروازہ، نئے کلچر دیکھنے کا موقع ملا، نئے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا۔ اور سب سے بڑا، جب میں باہر پڑھنے کے لیے جب مجھے موقع ملا تو اس وقت مجھے اپنی کم علمی کا احساس ہوا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، دنیا ہم سے بہت آگے ہے، اور یہ جو تعلیمی سفر ہے یہ کسی جگہ رکتا نہیں، اس کو جاری رہیں۔ جہاں جہاں پہ مجھے موقع، ابھی بھی مجھے پڑھنے کا موقع ملتا ہے، سیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو میں ضرور ایسی اپرچونٹیز جو ہیں اویل کرتا ہوں۔ اور باہر جا کے سب سے بڑی، جیسے میں نے بتایا، جب میں آسٹریلیا میں پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں پہ لوگ پاور پوائنٹ پہ پریزنٹیشن دیتے تھے، ٹھیک ہے، 4 5 زبانوں پہ ان کو عبور حاصل تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ جو جا کے مجھے بڑا تھوڑا سا احساس ہوا کہ ہم وہاں پہ نہیں ہیں جہاں پہ دنیا آج ہے۔ تو کوشش ابھی میں کرتا ہوں کہ زندگی میں جب کبھی ابھی بھی اگر مجھے پڑھنے کا موقع ملے تو میں اس کو ضائع نہیں کرتا، ہر روز سیلف لرننگ جو ہے اس میں میں بہت زیادہ بلیو کرتا ہوں۔ تو فاجی، یہاں پہ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ کے مطابق یا آپ کے خیال میں وہ کون سی وجوہات ہیں جو ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی یا پاکستان جو ہے، یا پاکستانی جو نوجوان ہیں، وہ بھی تعلیم میں، تربیت میں اس لیول پر نہیں ہے جو انٹرنیشنل لیول ہے؟ اس کی کوئی خاص وجہ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، نوجوان اس وقت ہماری قوم کا سب سے بڑا احساسہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی جو دنیا ہوگی، ایسے لوگوں کی دنیا ہوگی جس میں صرف تعلیمی یافتہ لوگ سروائیو کر سکیں گے۔ بالکل۔ اگر کسی، مجھے بھی سائنٹسٹ کا نام نہیں آ رہا، وہ کہتے ہیں کہ آنے والی دنیا میں جو بندہ ان پڑھ ہوگا وہ پیرالائزڈ ہوگا، اسپیشل پرسن ہوتے ہیں، اپاہج بندہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آنے والی دنیا میں اسٹڈیز کی بہت ضرورت ہے، بالکل۔ اسٹڈی صرف یہ ماسٹرز کر لینا، ڈاکٹر بن جانا، اسپیشلائزیشن، ہر فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کرنی، اور اس کے علاوہ کوئی نئی چیز ایجاد کرنا۔ یہ میں نے بہت کم دیکھا کہ ریسرچ میں کوئی نئی ریسرچ دیکھنے میں نہیں آئی ہمارے کسی نوجوان نے کی ہو، یا سائنس کی دنیا میں کوئی کچھ کیا ہو، یا طب کی دنیا میں کوئی نمایاں کارنامہ انجام دیا ہو، یا
انجینئرز بالکل بالکل انجینئرنگ میں جو ہے کوئی نیا کوئی کام کیا ہو، تو یہ بہت ضرورت ہے کہ ابھی ہماری کمپٹیشن جو ہے صرف پاکستان میں نہیں، ہمارے جو یوتھ ہے ان کو اپنے آپ کو کمپٹیشن ان کا دنیا سے ہے، دنیا جو گلوبل ولیج بن چکی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے ایجوکیشن جو ہے وہ مین ٹول اور بیسٹ ذریعہ ہے آگے بڑھنے کا۔ بالکل میں فاجی کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں، اور میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں، نہ صرف یہ ہم اس کو فیس کریں گے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم فیس کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں جو پڑھے لکھے تو ہیں لیکن اگر ان کے پاس کوئی ٹیکنیکل ٹریننگ نہیں ہے فاجی، ان کو جاب نہیں ملتی، اور یہ کرونا وائرس کی وجہ سے تو بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں وہ جاب لیس ہوئے پڑے ہیں، اور ہمیں دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے، ہمیں پاکستان کا نام روشن کرنا ہے، ہم نے پاکستان کے ٹیلنٹ کو، پاکستان کے نوجوانوں کو جو ہے وہ آگے لے کر آنا ہے، ہم نے وسیلہ بننا ہے تاکہ ہماری قوم جو ہے وہ ترقی کرے اور دنیا میں جو ہے وہ نام روشن کرے۔ تو فاجی آپ کے ساتھ گفتگو کر کے بہت مزہ آ رہا ہے، میرا دل کرتا ہے ہم جو ہے یہ گفتگو جاری رکھیں، لیکن وقت کی کمی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے نوجوانوں کو خاص پیغام دیں تاکہ ان کی زندگی میں جو ہے ایک تحریک پیدا ہو اور وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کامیابی کی طرف جو ہے وہ راغب کریں۔ دیکھیں ایک انسان جو ہے، میری نظر میں ایک انسان تین اس کے خاص حصے ہوتے ہیں انسانی زندگی کے، جی جی، اور وہ حصے ہیں یور اسپرچل، جی اسپرچویلٹی، یور اسپرچویلٹی، یور برین، جی جی، اینڈ یور فزیک، یور باڈی، جی جی، کہ تین چیزیں جو ہیں انسان جن پہ مبنی ہوتے ہیں، انسان کی روحانی زندگی، جسمانی زندگی جی، اور ذہنی زندگی، ذہنی زندگی، ٹھیک ہے؟ جی جی، اور ان تینوں زندگی کو بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے، بالکل، ٹھیک ہے؟ بالکل۔ آپ کو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو میں نے اپنی زندگی میں ریئلائز کیا، سب سے ضروری بات آپ کی روحانی زندگی، روحانی زندگی، بالکل۔ جس دن آپ روحانی طور پہ مر گئے، جسمانی طور پہ بھی مر جائیں گے، ذہنی طور پہ بھی مر جائیں گے، تو روحانی خوراک کے لیے جو روحانی ذرائع ہیں ان کی طرف جانا چاہیے، وہ جو سوتے ہیں۔ ہمارا مذہب جو ہے، ہمارے جو مذاہب ہیں، خدا سے رابطہ، جی بالکل، یوتھ میں بچپن سے جب وہ رابطہ مضبوط ہوگا تو یہ جیسے ہوتا ہے نا، بندہ ماں کے پیٹ میں ماں سے جڑا ہوتا ہے، خوراک حاصل کرتا ہے، جی جی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک رب سے جڑے رہنے کی بات ہے، آپ کو خوراک حاصل کرنے کی بات ہے، جڑے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی مطمئن ہوگی، بالکل بالکل، آپ زندگی میں آنے والی مشکلات کا مقابلہ کریں گے، جی جی، اور یہ جتنے بھی ہمارے انبیاء تھے، یسوع کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ابھی ہم نے یہ ٹرانسفیگریشن کی عید میں جی جی، ہاں جی، تبدیلی صورت کی کہ رب سے رابطہ، جی، رب سے رابطہ آپ کی صورت بدل دے گا، بالکل آپ کی زندگی۔ موسیٰ جب کوئی سینہ سے نیچے اترے لکھا ہے، تو دو باتیں موسیٰ کی زندگی میں نے جو ہے محسوس کی، دیکھیں کہ پہلی بات جب موسیٰ خدا کی پہاڑی سے 40 رات کے بعد اترا، جی، تو موسیٰ نیا بن چکا تھا، نیا بن چکا، ٹھیک ہے؟ بالکل، موسیٰ ایک نئی چیز دنیا میں لے کے آیا، خدا کے قوانین، وہاں پہ لکھا ہے جب موسیٰ پہاڑی سے اترا تو اس کے ہاتھ میں خدا کے احکام تھے، کہ خدا کے پاس جب بھی آپ آئیں گے آپ خالی ہاتھ نہیں ہوں گے، کچھ نہ کچھ وہ آپ کو نیا دے کے بھیجے گا دنیا کے لیے۔ جی فاجی، بالکل۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ خدا سے آپ کی روحانی زندگی کو بہت مضبوط رکھیں۔ دوسرا جو ہے آپ کی ذہنی زندگی، جی، ذہنی نشوونما، کہ تعلیم جو ذہنی خوراک ہے، وہ آپ کتابیں، نصابی کتابیں، غیر نصابی کتابیں جتنا پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھائی سے نہ کٹیں ورنہ آپ جاہل ہوں گے، بالکل۔ تو جہالت سے بچنے کا جو بہترین طریقہ ہے تعلیم سے جڑے رہنا، کتابوں سے۔ تیسرا جو سب سے بڑا جو میری زندگی کا جو میں نے ابھی ریئلائز کیا ہے کہ نوجوانوں کے لیے، کہ بیٹا صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں، بالکل، ٹھیک ہے؟ اپنے جسم کا خیال رکھیں، متوازن غذا کھائیں، اپنے جسم کو مس ٹریٹ نہ کریں، بالکل، ٹھیک ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ لسن ٹو یور باڈی، لسن ٹو یور مائنڈ، لسن ٹو یور سول۔ اگر آج اپنے جسم کی نہیں سنیں گے، کل آپ کا جسم بھی آپ کی نہیں سنے گا، بالکل۔ واک کریں، ایکسرسائز کریں، متوازن غذا کھائیں، بالکل، اور آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کائنات سے بھی جڑے رہیں گے، رب سے بھی جڑے رہیں گے، آپ کی روحانی زندگی اچھی ہوگی، آپ کی جسمانی زندگی اچھی ہوگی، آپ کی ذہنی زندگی اچھی ہوگی۔ تو یہ آخر میں اس کو اس طرح سمیٹوں گا کہ جیسے باجا
तबला, सितार। जी जी बिल्कुल। ठीक है, पहले इन तीनों को एक सुर में होने की ज़रूरत है। बिल्कुल। जैसे ठीक है, जब ये तीनों सुर में होंगे तो फिर एक अच्छा गीत, एक अच्छी धुन बजेगी। तो आपका जिस्म, रूह, ज़हन, एक 3 साज हैं, तीनों को एक ही रिदम में चलने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, मैं समझता हूँ फादर सुहेल पैट्रिक ने बहुत ही खूबसूरत जो है वो पैगाम हमें दिया है रूहानियत के बारे में, जिस्मानियत के बारे में, और इसके साथ साथ जो है हमारी जहनियत के बारे में। और ये तीनों चीज़ें जो हैं मैं समझता हूँ कि लाज़िम व मलज़ूम हैं, यानी इनमें से कोई भी चीज़ जो है अगर आप उसको नज़रअंदाज करते हैं तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बेचैनी और अफरा तफरी का जो है वो शिकार हो जाती है। और आखिर में मैं भी अपनी तरफ से आवे मारिया यूट्यूब चैनल के तमाम मेंबरान का और खुसूसन आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे ये मौका अता किया कि मैं अपने ख़यालात का इजहार इस चैनल पर कर सकूँ, अपनी ज़िंदगी जो है अपनी कलीसिया के लोगों के साथ बांट सकूँ। सो फाजी, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे यकीनन, मैं नाज़रीन आपको बताना चाहता हूँ, मुझे दिली तौर पर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है और फ़ख्र भी महसूस हो रहा है कि मैंने फ़ादर सुहेल पैट्रिक का इंटरव्यू किया है और ये मुझे शर्फ हासिल है। सो थैंक यू वेरी मच फाजी। इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम हमारा फ़ख्र रेवरेंड फादर सुहेल पैट्रिक के साथ जो हमारी ये ख़ास नशिस्त है जो अदब पर भी मबनी है, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तजर्बात से, अपनी ज़िंदगी की गवाही से ऐसी ऐसी बातें हमारे साथ शेयर की हैं जो आपके लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए जो है वो फ़ायदे का बाइस हैं, हमारी ज़िंदगी में रूहानियत में तरक्की करने का बाइस हैं, हमारी ज़िंदगी में जो है आगे बढ़ने का जो है वो एक तहरीक देती हैं। और हमें अपने काहिनों की इज़्ज़त करनी है, हमें अपने काहिनों का एहतराम करना है और उनकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी का मॉडल बनाते हुए खुदाम यसु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए उसके वफादार बेटे और बेटियां बनना है, ताकि इसी तरह हम अपने इल्म से, अदब से दूसरों की ज़िंदगियों को तब्दील करने का बाइस ठहरें। सो आवे मारिया कैथलिक टीवी की जानिब से हमारा फ़ख्र से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप ज़रूर हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सबसे बढ़कर कमेंट ज़रूर लिखें। मेरी गुजारिश है कि जब आप ये प्रोग्राम देखें तो इसको दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। ये भी एक तबलीग है, ये भी एक प्रीचिंग है, मुनादी है कि आप दूसरे की बात को जो है आगे दूसरों तक पहुँचाते हैं। सो अपना ख्याल रखिए और कीप वॉचिंग आवे मारिया कैथलिक टीवी, हमारा फ़ख्र। थैंक यू। थैंक यू।